شیعوں سے علی کی فضیلت سنتے ہو، سنی سے سن کے سنو۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو ہم وہ مانتے ہیں کہ علی خود اعلان کرتے ہیں میں اس وقت تک دوسرا سجدہ نہیں کرتا جب تک پہلے سجدے میں اپنے رب کے جلوے نہیں دیکھتا۔ ہم اس علی کو تسلیم کرتے ہیں جو کہتا ہے کہ قرآن کی پوری تفسیر تو دور کی بات ہے، سورہ فاتحہ کی اگر میں تفسیر لکھنے بیٹھ جاؤں تو 70 اونٹوں کو بوجھل کرنا پڑ جائے گا۔ ہم اس حیدر کرار کو تسلیم کرتے ہیں جو جبرائیل امین آ کر ان کے بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اے علی تم کہتے ہو ہر چیز کا جواب دیتے ہو، ہر چیز تمہیں معلوم ہے، بتاؤ اس وقت جبرائیل کہاں ہے؟ کون پوچھ رہا ہے؟ جبرائیل پوچھ رہے ہیں۔ مولا علی اوپر دیکھتے ہیں، دائیں بائیں نیچے دیکھا اور مسکرا کر کہا میں نے دیکھ لیا سب جگہ جبرائیل کہیں نہیں دکھتے، اور اگر وہ کہیں نہیں ہے تو شاید سوال کرنے والا ہی جبرائیل ہے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم وہ صحابی ہیں جنہوں نے جبرائیل کو اپنے مجمع میں پہچانا۔ ہم سنی ان باتوں کو تسلیم کرتے ہیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے برملا یہ اعلان فرمایا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، میں جس کا آقا ہوں علی اس کا آقا ہے۔ ہم نے جب نبی کو کہہ دیا سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، جہاں ہم اپنے نبی کو آقا سمجھتے ہیں، میرے نبی کے فرمان کے مطابق مولا کو بھی ہم علی کو بھی اپنا آقا سمجھتے ہیں۔ ہم سنی علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی نسبت یہ سمجھتے ہیں ہمارے سلسلے اس وقت تک ختم نہیں ہوتے جب تک علی کی بات نہ ہو، لیکن تمہاری طرح نہیں کھٹملو، ہم تمہاری طرح سے علی کی فضیلت نہیں بیان کرتے جو یہ کہتے ہیں علی رب الارباب ہے، علی خالق اللہ ہے، معاذ اللہ رب العالمین۔ ہم وہ باتیں نہیں کہتے جو تم کہتے ہو کہ نبوت اصل علی کو ملنے والی تھی، علی سو رہے تھے تو جبرائیل بھول کر محمد کو دے گئے۔ ہم وہ فضیلت نہیں بیان کرتے، ہم تو کہتے ہیں مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو کہ انہیں جو کچھ بھی فضیلت ملی ہے وہ رسول اللہ کے شرف سے ملی ہے، میرے آقا کی نسبت سے بھی ملی ہے۔ علی علی اس لیے ہے کہ جب پیدا ہوئے تھے تو رسول اللہ کا لعاب پاک پیا تھا۔ علی اس لیے علی ہیں، علی کی اپنی فضیلت ان کی ساتھی نہیں ہے، یہ میرے آقا کی عطا کی ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حیدر کرار اس وقت کھڑے ہوئے تھے جب سارے مکہ والوں نے انکار کیا تھا، جب پورے مجمع میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے تھے ہے کوئی میرے دین کی تقویت کے لیے کھڑا ہوگا۔ مجمع میں بڑے بڑے لوگ تھے، لیکن 9 سال کی عمر میں علی مرتضیٰ کھڑے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں مانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلا مسلمان تھا جو پورے مکہ میں برملا کہتا ہے اے نبی جو تم آئے ہو دین لے کر کے وہ سچا دین ہے۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا 9 سال کا بچہ اتنے بڑے دین کی کہاں لے کر یہ ذمہ داری چلے گا، نہیں، میرے آقا نے اسی دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اے مولا اس 9 سالہ بچے کی ٹانگوں میں قوت عطا کر دے۔ اس قوت کا عالم یہ ہے اللہ اللہ، خیبر کی جنگ میں چلو حیدر کرار کی شجاعت دیکھو، خیبر کی جنگ ہو رہی ہے، یہودیوں کا ایسا قلعہ جس پر انہیں ناز تھا کہ پوری دنیا کی سپر پاور مل کر کے بھی ان کے قلعے کو توڑ نہیں سکتی، مگر میرے نبی تشریف لے گئے ہیں، قلعے کا محاصرہ ہو چکا تھا، جنگ نہیں ہو پا رہی تھی، یہودی اوپر سے تیر پھینکتے تھے، صحابہ پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ ایک رات میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی اس پسپائی کو دیکھ کر کے اعلان کرتے ہیں اے صحابہ آج سو جاؤ، آج سو جاؤ، کل صبح ہونے تو میں یہ جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، اس کا نبی بھی پسند کرتا ہے۔ صحابہ کہتے ہیں حضور کا اتنا فرمانا تھا، نیند کس کو آئے، نیند کس کو آئے؟ میرے آقا کے اس فرمان پر سارے صحابہ جاگتے رہے، پتہ نہیں صبح جھنڈا کس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مجمع میں صبح فجر کے بعد سارے جمع تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جھنڈا لے کر کھڑے ہیں کہ آج کا علم، آج کے خیبر کا علم اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا جو اللہ اور اس کے رسول کو محبوب ہے۔ حضور نے سب جگہ نظریں دوڑائی، اس کے بعد صحابہ کہتے ہیں میرا نام ہوگا، میرا نام ہوگا۔ اچانک میرے آقا کی زبان سے نکلا علی ابن ابی طالب کہاں ہے؟ اس وقت وہ مجمع میں بھی نہیں تھے، مجمع میں بھی نہیں تھے۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل رات بیمار ہو گئے، بخار آیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آشوب چشم، آنکھیں بہنے کی بیماری آتی ہے، آشوب چشم آ گیا ہے، آنکھیں لال ہو گئی ہیں، آنکھیں بہت زیادہ دکھ رہی ہیں، اس لیے سوئے ہیں۔ کہا جاؤ اٹھا لاؤ، جاؤ اٹھا لاؤ،
کر کے آئے اسی حالت میں آئے، بخار زدہ بدن ہے، آنکھیں تپ رہی ہیں اور آنکھوں سے پانی روا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم حیدر کرار کے ہاتھ میں دیا، کہا علی جاؤ، آج کی فتح اللہ نے تمہارے نام لکھی ہے۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا اتنی بڑی جنگ کا علم بیمار کے ہاتھ میں دیا، آشوب چشم کے ہاتھ میں دیا، نہیں، صحابہ کا یہ یقین تھا جس کے ہاتھ میں میرے آقا پرچم پکڑائیں پوری دنیا الٹ پلٹ ہو جائے گی، فتح اس کے قدموں میں ہی ہوگی۔ دیکھا بھی صحابہ نے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس دن بیمار تھے۔ اللہ اللہ، بیمار کا حال جب یہ ہے تو پھر صحت کا حال کیا ہوگا؟ حیدر کرار للکارتے ہوئے خیبر کے یہودیوں کو پکار رہے ہیں، آ جاؤ، جس کی ماں نے جنم دیا ہے وہ میرے سامنے آئے۔ اس وقت ایک مرحب نامی بڑا یہودی تھا جس کو ناز تھا کہ وہ 1000 سے اکیلا لڑ سکتا ہے، اکیلا لڑ سکتا ہے، وہ گرجتے ہوئے آیا، ہے کوئی آج مسلمانوں میں جو میرے مقابلے میں آئے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک ہی جواب دیا، پورا شعر مجھے یاد نہیں، کہا انا الذی سماک حیدرا، اے آدمی تو میرے سامنے آیا ہے، آجا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ حیدر کسے کہتے ہیں تفصیل میں جاؤں گا، عربی کی خصوصیت پر بڑی لمبی بحث ہو جائے گی۔ عربی میں صرف شیر کے لیے 1000 لفظ آتے ہیں، شیر کے لیے اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، شیر کو جو ہے جیسے انگلش میں لائن ہے، ٹائگر ہے، تھوڑی سی تقسیم کے بعد عربی میں شیر کو اسد بھی کہتے ہیں، غضنفر بھی کہتے ہیں، عباس بھی کہتے ہیں، حیدر بھی کہتے ہیں، کئی نام آتے ہیں، لیکن شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے، شیر سب ایک ہی طرح کے نہیں ہوتے۔ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو بار بار پلٹ کر کے حملہ کرتا، کبھی ہار نہیں مانتا، پچھاڑتا ہوا۔ حیدر کرار علی کرم اللہ وجہ الکریم اس مرحب کے پاس آئے اور اس جنگ کا پانسا اسی وقت پلٹا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ غراتے ہوئے جیسی آیا، آپ نے اپنی تلوار سے اس کے سر پر مارا، جس کی وجہ سے اس کا سر 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر آیا۔ مرحب، وہ یہودیوں کا رئیس، سردار، چند سانحات میں، چند لمحات میں زمین پر آیا۔ اس وقت پورے مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کی تھی۔ سب سے پہلا جو قتل بدر میں بھی ہوا تھا وہ حیدر کرار نے ہی فرمایا تھا، علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہاں پر عبد ود کو مارا تھا۔ اور ہر جنگ میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نائب بنا کر کے جسے بھیجتے ہیں۔ ہم سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ساتھ اتنا ہی نہیں، 9 سال کی عمر میں میرے آقا نے جو دعا تھی ان کو، اس دعا کا ثمرہ یہ ہے، فتح ہو گیا خیبر، لیکن اس کا دروازہ جو تھا وہ اتنا بھاری تھا کہ 40 صحابہ مل کر اسے ہلا رہے تھے، ہل نہیں رہا تھا۔ 40 صحابہ، میں سمجھتا ہوں اس وقت کے صحابی کی ایک صحابی کی طاقت آج کے 100 باڈی بلڈر کی طاقت ہوگی۔ آج کے جو 100 باڈی بلڈر، ایک کچے باڈی بلڈر نہیں، جو اچھے باڈی بلڈر ہیں، ان کی 100 جوانوں کی طاقت کے برابر ایک صحابی کی طاقت ہوگی۔ اس زمانے کے 40 صحابہ خیبر کے پھاٹک کو ہلا رہے تھے، نہیں ہل رہا تھا۔ سبوں نے پھر یہی کہا، علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ صحابہ نے حضرت علی کو بلایا، بخار زدہ ہے، آشوب چشم ہے، مرحب کو ابھی مار کر کے آیا ہے۔ صحابہ نے کہا پھاٹک ہلتا نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ایک ہاتھ میں علم پکڑے ہوئے تھے، ایک ہاتھ میں پرچم ہے، دوسرے ہاتھ سے آپ نے اس پھاٹک کو، اس دروازے کو دھکا دیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا غیبی طاقت پتہ نہیں علی کے اندر کہاں سے آئی تھی، وہ ایک ہاتھ سے ہلا اور تقریباً 40 گز دور جا کر کے گرا۔ وہ حیدر کرار کی طاقت ہے۔ خیبر کے اس قلعے کو فتح کرنے میں یہ صحرا علی کے نام پر جاتا ہے، اسی لیے آج بھی ہم کہتے ہیں فاتح خیبر حیدر کرار۔ سنی اس فضیلت کے قائل ہیں، ہم تو کہتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، قوت پروردگار، قوت یزدان، شیر یزدان، قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ یعنی ہم اس علی کو مانتے ہیں جس کے پاس قوت تھی تو وہ اللہ کی دی ہوئی قوت تھی۔ اگر نوجوان کا ذکر آئے کبھی تو ہم جوان کس کو کہتے ہیں؟ صرف اچھل کود کرنے والے کو نہیں، حقیقت میں عربی میں جوان کہتے ہیں علی جیسا ہو۔ حقیقت میں جوان کا لفظ فٹ بیٹھتا ہے کس پر؟ حیدر کرار پر۔ جانتے ہو اس وقت عمر کیا تھی ہوگی ان کی؟
عمر کیا تھی؟ نوجوانوں کو اپنی جھولی میں جھانکنا چاہیے، میرے لیے بھی، سب کے لیے بھی۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی عمر اس وقت صرف 26 سال کی تھی۔ حیدر کرار کا وہ مقام دیکھو جہاں قوت اور طاقت اس مقام کو پہنچی ہوئی ہے۔ نوجوانوں، کبھی اس علی سے پوچھا آپ نے یہ طاقت آئی کہاں سے؟ یہ قوت کیسے آئی؟ یہ وہ نہیں ہے جو چین میں بنائی ہوئی باڈی تھی۔ وہ علی ابن طالب کاجو بادام اور مہنگی غذائیں کھا کر کے بنائی ہوئی جسم کے مالک نہیں تھے۔ علی تو وہ تھے جو دن بھر باغیچے میں کام کرتے تھے اور شام کو 2 درہم تنخواہ لاتے تھے، 2 درہم تنخواہ لاتے تھے۔ مولا علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں ایک بار سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیز سیدہ فضہ نے منت مانگ لی تھی، بچے بیمار ہیں، صحیح ہو جائیں گے تو ہم سب مل کر کے روزہ رکھیں گے۔ 3 روزے رکھنے کی منت مانگی تھی، بچے صحیح ہو گئے، حسنین کریمین صحیح ہو گئے، تو اب منت پوری کرنی تھی، روزہ رکھے۔ روزے میں افطار کیا کریں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آٹا لے کر کے آئے، 5 روٹیاں بنی۔ کتنی؟ 5۔ گھر میں بھی 5 ہی لوگ تھے، حضرت علی، حضرت فاطمہ، حسنین کریمین اور فضہ کنیز۔ 5 روٹیاں بنی، لیکن افطاری کے لیے بیٹھے تھے، اسی وقت ایک باہر سے کسی فقیر نے آواز دی، مسکین ہوں، مجھے کوئی کھلا دے۔ سیدہ کائنات نے وہ 5 روٹیاں جھولی میں ڈال دی، پانی پی کر کے افطار کیا، پانی پی کر کے افطار کیا۔ منت کا اور بھی ایک روزہ تھا، 2 روزے اور تھے، دوسرے دن روزہ رکھے۔ روزے کے عالم میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کام کے لیے چلے گئے باغیچے میں، 2 درہم لے کر کے پھر آٹا لے کر کے آئے۔ آج دفتر خان پر دوسرے دن کا روزہ کیا ہوتا ہوگا؟ یہاں پہلے دن کے روزے میں چکر آتے ہیں، دوسرے دن کے روزے پر دسترخوان پہ پھر 5 ہی روٹیاں تھیں۔ ایک یتیم بچہ آ کر کھڑا ہو گیا، کہا اہل بیت کا گھرانہ ہے، کوئی مجھے کھلا سکتا ہے؟ سیدہ کائنات نے پوری 5 روٹیاں دی تھی، ایک دے دیتے، 4 رکھ لیتے، پوری دے دی، پانی پی کر کے روزہ رکھے۔ تیسرا بھی روزہ تھا، تیسرے دن بھی کام کرنے کے لیے، تیسرے دن بھی آئے اور پھر 5 روٹیاں بنی۔ آج افطار کے لیے بیٹھے تھے تو جیل سے چھوٹا ہوا ایک قیدی آ گیا۔ پہلے دن مسکین آیا، دوسرے دن یتیم آیا، تیسرے دن ایک قیدی آیا، کہا بڑے دن ہو گئے اچھا کھانا کھا کر کے، میں کہیں اور کیوں جاؤں؟ میں نے سوچا علی کے گھر جاؤں، یہاں سے کچھ تو مل ہی جائے گا۔ 5 روٹیاں پھر اٹھا کے دیتی، 3 دن روزہ بھی اور افطار بھی نہیں، کیا حالت ہوگی؟ حیدر کرار کی طاقت کو تم محسوس نہیں کر سکتے۔ سیم وہی چیز جو عثمان غنی کی دولت نہیں سمجھ سکتے، اسی طرح حیدر کرار کی طاقت بھی سمجھ میں نہیں آئے گی، ان کا کیلکولیشن نہیں ہو پائے گا مال کا، اور ان کو تولنے والا کوئی وزن نہیں ہو سکے گا۔ حیدر کرار کی طاقت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں کوئی وزن ان کو تول نہیں سکے گا۔ اس دن بھی بغیر افطار کیے پانی پر تھے، لیکن پیٹ سے لگ گیا ہے۔ بچے کنارے بیٹھے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گھر میں آئے، بات کرنے کی سکت نہیں تھی۔ حضور نے پوچھا یہ کیا حال ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی پوچھ رہے تھے، جبرائیل آیت لے کر آ گئے، یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا۔ اے رسول، یہ وہ گھرانہ ہے جو اللہ کی محبت میں کبھی مسکین کو کھلاتا ہے، کبھی یتیم کو کھلاتا ہے اور کبھی قیدی کو کھلاتا ہے، اور اللہ ان کا امتحان لے رہا تھا۔ اے رسول، جنت سے ان کے لیے دسترخوان بھیجا گیا ہے، خانے نعمت ان کے گھر میں اترا، جنت سے کھانا آیا، کھانا کھانے کے بعد جانتے ہو جبرائیل امین نے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں مبارک و علی، مبارک و فاطمہ، وہ مسکین آیا، ایک دن یتیم آیا، ایک دن قیدی آیا، وہ کوئی یتیم، کوئی مسکین، کوئی قیدی نہیں تھا، وہ تو اللہ کے فرشتے تھے جو اہل بیت کا امتحان لے رہے تھے۔ اہل بیت امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا حال وہ ہے۔ میں نے ایک واقعہ پڑھا تھا، حضرت عثمان غنی نے ایک دن دعوت کی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ میں نے اپنے عربی احادیث میں نہیں پڑھا، اردو کی کتابوں میں ملتا ہے۔ میں اس روایت کی تصحیح اور تضعیف سے بحث نہیں کرتا، لیکن بات پتہ کی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کو بلایا اپنے گھر صحابہ کے ساتھ کھانے کے لیے، لیکن پیچھے
چلتے چلتے حضرت عثمان غنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم گنتے جا رہے تھے، قدم گنتے جا رہے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر کے قریب پہنچے تو پوچھا عثمان میرے گھر تک قدم کیوں گنتے آئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی یہ خواہش ہے کہ آج آپ میرے گھر تشریف لائیں، جتنے قدم میرے گھر تک آپ کے پڑے ہر قدم کے بدلے ایک غلام آزاد کروں. اس زمانے میں ایک غلام کو آزاد کرنا، پھر میں بتاؤں، اس زمانے کے 1,00,000 روپے دینے کے برابر ہے. اس زمانے کے 1,00,000 دینے کے برابر ہے. قدم کتنے پڑے ہوں گے؟ اتنے غلام حضرت عثمان غنی نے آزاد کر دیے. حضور کی شان سے ضیافت کی. یہ حضرت علی بھی اس دعوت میں تھے. گھر آئے تو آپ غمگین تھے. غمگین کیوں نہ ہو، نیکیوں میں سبقت حاصل کرنے کا جذبہ ہر ایک کو ہونا چاہیے. کاش میرے پاس مال ہوتا تو میں بھی ایسی دعوت کرتا. سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا نے محسوس کر لیا. پوچھا کیوں غمگین ہے؟ کہا عثمان نے ایسی دعوت کی، حضور کے ہر قدم کے بدلے غلام آزاد کیے. حضرت فاطمہ نے کہا جائیں آپ بھی دعوت دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ بھی بلائیں، آپ بھی قدم گن کر کے آئیں. کہا فاطمہ ہمارے پاس مال کا، ہم اتنا مال کہاں سے خیرات کریں گے، کہاں خرچہ کریں گے. حضرت فاطمہ کا توکل دیکھو، کہتی ہیں اے علی ہم بڑے نہیں تو کیا ہوا، ہمارا اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے، انتظام کرے گا رب تعالی. حضرت علی نے یہ بھی نہیں کہا عورت کی بات سن کر کے کہاں جائیں، وہ دختر رسول تھی. یقین کیا اور گئے. آقا کل وہاں گئے تھے، آج ہمارے یہاں چلے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت قبول فرما لی. صحابہ کو کہا چلو ساتھ چلو. حضرت علی گنتے گئے قدم. فاطمہ نے کہا ہے گنتے ہوئے گھر تک آئے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھر پر پہنچے تو حضرت فاطمہ سے پوچھا کیا بنایا ہے؟ کہا چھوٹا سا ہانڈی میں جو کچھ بھی ہے بنا لیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کھانا پیش کیا گیا، جو تھا صحابہ کھاتے رہے. اس دسترخوان پر جتنے صحابہ آئے سب کھائے، اس ہانڈی کا کھانا ختم ہی نہیں ہوتا. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسکرانے لگے. اے صحابہ جانتے ہو اس ہنڈیا میں جو آج تم نے کھایا ہے یہ جنت کا خوان ہے. فاطمہ کی خواہش پر رب ذوالجلال نے نعمت جنت اتاری ہے. بات اتنی سنی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم خوش ہو گئے. فاطمہ تیری بات پر اللہ نے ہماری لاج رکھ لی. دعوت شاندار ہوئی لیکن قدم میں نے گنے اتنے ہو گئے ہیں، غلام کہاں آزاد کریں. حضرت فاطمہ نے مصلی بچھایا. میرے شوہر نامدار علی کا دل رکھ لے. ان کی خواہش تھی کہ ہر قدم رسول پر ایک غلام آزاد کریں. حیثیت نہیں ہے میرے مولا. وہ دعا کرتی رہی. تھوڑی دیر کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے طلب کیا علی کہاں ہیں، فاطمہ کہاں ہیں؟ اندر سے آئے صحابہ تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. کہا جبرائیل آئے تھے ابھی مجھے یہ سلام سنا کر کے کہا ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے بشارت دے دو جا کر رسول کو. فاطمہ نے دعا کیا، علی نے رسول کے قدم گنے. اللہ نے حضور کے ہر قدم کے بدلے ایک جہنمی کو آزاد کر دیا ہے. عثمان غنی نے دنیا کے غلام آزاد کیے تھے، مولا نے علی کا دل رکھنے کے لیے جہنمیوں کو آزاد کیا ہے. ہم اس علی کی فضیلت کو مانتے ہیں جس کا دل رکھنے کے لیے مولا جہنم سے غلاموں کو آزاد کر دے. حیدر کرار کا گھر معمولی گھر نہیں ہے. جس گھر میں حضرت علی رہتے تھے جانتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کہاں اترتی تھی. جنگ میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، پہاڑ پر ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، مسجد نبوی میں ہیں جبرائیل آ جاتے تھے، وہی لے کر آتے تھے، آیتیں لے کر کے آتے تھے. ان کے لیے وقت کبھی رات میں آئے بستر عائشہ پر ہیں، آ گئے جبرائیل امین آیتیں لے کر کے. حضور مسجد نبوی پہ مصلی پہ ہیں، آیتیں آ گئی. نماز کی حالت میں ہیں، آیتیں آ گئی. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. جبرائیل امین کا کام ہی تھا آیتیں لے کر کے آنا. 23 سال تک پتہ نہیں کتنی مرتبہ جبرائیل آئے. لیکن ایک ایکسپشن آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بھی ہیں جبرائیل وقت ہوا اللہ کا حکم ہوا قرآن کی آیتیں لے کر کے آئے. لیکن اس وقت جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کے گھر میں ہوتے، اپنی بیٹی کے گھر میں ہوتے، حیدر کرار کے گھر میں ہوتے، اور اگر آیتیں لانی ہوتی جو جبرائیل جنگوں میں آئے، پہاڑوں پہ آئے، مسجدوں میں آئے، مصلی پہ آئے، فاطمہ کے گھر کی چوکھٹ پر کھڑے ہو جاتے تھے اور اندر سے آواز لگاتے یا رسول اللہ اپنی دختر
سے کہتے ہیں پوچھ لیں جبرائیل کو اگر آنے کی اجازت ہو تو آ جائے، آیتیں لے کر کے آئے۔ اسی لیے برادر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی امام زمن نے کہا ہے بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں، بے اجازت ان کے گھر میں جبرائیل آتے نہیں۔ قدر والے جانتے ہیں عز و شان اہل بیت، ہم تو جانتے ہیں اہل بیت کسے کہتے ہیں، ہم تو دامان اہل بیت کے لیے تو دعا کرتے ہیں۔ شیخ سعدی نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول۔ آج بھی معلوم ہے آپ کو ایک دعا حضور تاج الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے شہزادے کو لکھوا کر کے گئے، اور وہ دعا آج سب کو دی بھی گئی ہے، نہیں دی گئی ہے تو جماعت رضا مصطفیٰ کے جو متحرک اراکین دھارواڑ میں بھی تھے، انہوں نے پمفلٹ بانٹ کر کے سب کو شائع کیا۔ سنی کون ہوتے ہیں وہ سنو پہلے، ہمیں تم تانا دیتے ہو کہ اہل بیت سے محبت نہیں کرتے، آؤ ہمارے گھر کی چوکھٹ پر آج بھی لکھا ہوا ہے لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ یہ عربی کا شعر ہے جس کا ترجمہ میں بتاتا ہوں۔ کورونا وائرس پھیلا ہے، کورونا وائرس پھیلا ہے، لوگ پریشان ہیں، لیکن بریلی کی سرزمین سے جو وظیفہ دیا جا رہا ہے، یہ وظیفہ کہ چوکھٹوں پر لگا لو اے سنی مسلمانوں، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، میرے پاس 5 طاقتیں ہیں۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ میرے پاس 5 طاقتیں ہیں جن طاقتوں سے میں ہر دنیا کی بری گرمی اور وبا کو دور کروں گا، ہر برائی کو میں دور کروں گا۔ وہ 5 طاقتیں کیا ہیں؟ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، ایک نبی کریم کی ذات ہے، دوسرے حیدر کرار کی ذات ہے، تیسرے اور چوتھے ان کے شہزادوں کی ذات ہے، اور 5ویں نمبر پر فاطمہ کی ذات ہے۔ ہم ہیں جو پنجتین پاک کو مانتے بھی ہیں، ہاں یہ جو چاہتے ہیں ویسی محبت ہم نہیں کر پائیں گے۔ تم اگر کہو گے کالی پٹیاں باندھنا پڑے گا، کالے کپڑے پہننا پڑے گا، زنجیر مارنا پڑے گا، تلوار سے کوٹنا پڑے گا، ماتھا پیٹنا پڑے گا، ہم ایسی محبت نہیں۔ ہم سر عام غم حسین کا نیلام نہیں کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ ارے ماتم وہ کرے جو حسین کو مردہ سمجھے، ہم تو قرآن کی آیتوں سے حسین کو اپنے مجمع میں زندہ سمجھتے ہیں، ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ ہم علی کے گھرانے سے جو محبت کرتے ہیں اس پر ذرا برابر بھی کوئی تانا نہ مارے۔ اور ایک بات یاد رکھیں اے سنیو، کبھی کوئی تمہیں تانا مارے تو سرٹیفکیٹ دینے والا یہ ہوتا کون ہے؟ ہمیں اہل بیت کی محبت کی سرٹیفکیٹ ان سے کیا چاہیے جن کے خد و خال صحیح نہیں، جن کے اعمال صحیح نہیں۔ ارے یہ وہ لوگ آج ہم سے پوچھ رہے ہیں حسین کی محبت میں تم جلوس کیوں نہیں نکالتے، محرم کے پنجے کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم ہم سے محبت پوچھو گے، تم اپنی آخرت کی فکر کرو، تمہیں پیشاب کرنے کا سلیقہ نہیں معلوم، تم اہل بیت کی محبت کی سند ہم سے پوچھ رہے ہو۔ ہم اہل بیت کی محبت کرتے ہیں لیکن تماشا نہیں کرتے، ہم صرف محبت اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم کو سرٹیفکیٹ تم سے نہیں شہید کربلا سے چاہیے، حسین سے چاہیے، علی کے گھرانے سے چاہیے۔ چلو دیکھیں گے قیامت کے دن حسین اعظم کے ساتھ وہ کھڑے ہوں گے کہ ہم کھڑے ہوں گے۔ ہمارا یقین ہے ہم نے مشن حسین کو ختم نہیں کیا ہے، حیدر کرار کی زندگی کو ختم نہیں کیا ہے، اس نسبت کو لے کر کے آج تک چل رہے ہیں۔ قادری سلسلے میں بیعت ہونے والے جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھ لو، رسول تک اسی وقت پہنچتے ہو جب حیدر کرار کا نام لیتے ہو۔ سہروردی سلسلے میں بیعت ہونے والوں جاؤ اپنا شجرہ پڑھ کر کے دیکھو، تمہارا سلسلہ حیدر کرار سے ہو کر کے حضور تک پہنچتا ہے۔ اور جتنے سلاسل ہیں، سلسلہ اشرفیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ برکاتیہ میں بیعت ہونے والوں، سلسلہ نظامیہ میں بیعت ہونے والوں، ہم سنیوں کا کوئی سلسلہ مدینے تک اس وقت نہیں پہنچتا جب تک باب العلم علی سے ہو کر نہیں پہنچتا۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا بھی ہے انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا سب سنیوں کو معلوم ہے، بتانے کی ضرورت بھی نہیں، علی اس کا بھلا دروازہ چھوڑ کر کوئی رسول کے شہر میں داخل کیسے ہوگا؟
داخل کیسے ہوگا؟ دروازہ چھوڑ کے کہاں سے آئے گا؟ اوپر سے آئے گا، نیچے سے آئے گا؟ دروازے سے جائے گا۔ ہم علی کو دروازہ شہر رسول کہتے ہیں۔ اے لوگوں تم تانا کیا دو گے ہم کو؟ علی اکرم اللہ وجہہ الکریم کی ہم اس فضیلت کے قائل ہیں جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بھی حضور کے پاس آئے گا اسے 2 بار میرے پاس آنا پڑے گا۔ حضرت علی نے دعویٰ کیا تھا نبی کی زندگی میں ہی، جو نبی کے پاس 1 بار آئے وہ میرے پاس 2 بار آئے گا۔ نبی کے پاس 1 بار آئے میرے پاس 2 بار آئے۔ کچھ لوگ جا کر شکایت کیے علی تو ایسا کہہ رہے، اس سے لگ رہا ہے نبی سے بڑھ کر کی فضیلت ہو گئی۔ حضور نے بلایا، علی تم نے ایسا کہا یا رسول اللہ بے ادبی کے لیے نہیں، بڑا بننے کے لیے نہیں، آپ کے فرمان ہی کے مطابق۔ آپ نے فرمایا میں مدینہ ہوں، علم کا، میں شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ۔ جب بھی آپ کے پاس کوئی آئے گا دروازے سے 1 بار آئے گا اور پھر واپس دروازے سے جائے گا، آئے گا دروازے سے جائے گا دروازے سے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں ایمان علی سے ہو کے جائے گا اور نکلنا ہو تو علی سے بھی نکل جائے گا۔ جس کو نکلنا ہے وہ علی کو چھوڑے تو نکل جائے گا، دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ ہم اس فضیلت کے قائل ہیں۔ حیدر کرار کی محبت ہمارے لیے ایمان کا درجہ رکھتی ہے، ایمان کا درجہ رکھتی ہے، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آل محمد کی محبت میں مرا اسے شہادت کی موت ہے۔ سنی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں کس علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی ذات کو میں پورا بیان نہیں کر سکا۔ یہ وہ نوجوان ہیں جو 9 سال کی عمر میں اسلام کا علم اٹھانے کی تیاری میں